الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ پھر سات آ گئی ہمارے پاس۔ سات کیا مطلب؟ یعنی قطر الندا آ گئی۔ قطر الندا وہی اسم و فعل و حرف۔ وہی سے کیا مراد ہے؟ الکلمہ۔ کلمہ کون سا؟ لغت والا یا اصطلاح والا؟ اصطلاح والا، ٹھیک ہے۔ وہی سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح والا کلمہ۔ جو اصطلاح یعنی جو نحوی اصطلاح ہے، یعنی قول مفرد۔ قول مفرد کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ یوں سوال رکھا جائے کہ یہ جو تین قسمیں ہیں یہ اس کلمہ کی ہیں کہ جس کو نحو میں قول مفرد کہتے ہیں یا لفظ وضع لمعنی مفرد کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ کہ جس کا معنی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ معنی کیا ہو؟ معنی بھی مفرد ہو، لفظ بھی مفرد ہو، تو اس کی تین قسمیں، اسم فعل حرف۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جسے نحوی لوگ کلمہ کہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ جسے لغت میں کلمہ کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا اس کی بھی تین قسمیں ہیں یا اس کی تین سے زیادہ قسمیں؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ لغت میں اس کے دو معنی ہیں، ایک نحویوں کے مطابق معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے۔ جو لغت میں اس کا معنی حقیقی ہے، یعنی ایک لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ کہا جاتا ہے، اور اس لفظ میں یہ قید نہیں لگائی جاتی کہ اس کا کوئی معنی ہو یا معنی نہ ہو۔ تو لہذا ایک لفظ کی آپ کتنی قسمیں کر سکتے ہیں؟ اسم فعل حرف تو ہو جائے گا، اس کے علاوہ اس کی ایک چوتھی قسم بھی ہو جائے گی کہ جس کو آپ کیا کہیں گے؟ حرف مبانی کہیں گے۔ حرف مبانی، یعنی حرف مبانی کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ ہی کہتے ہیں نا، اور جب اسے لفظ کہتے ہیں تو اسے لغت میں کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا چار قسمیں بنتی ہیں اس کلمہ کی کہ جسے لغت میں کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ کہتے ہیں معنی حقیقی میں۔ اور آ جائیں کہ لغت میں جسے کلمہ کہتے ہیں معنی مجازی میں، کہ جیسے ابن ہشام نے کہا کہ جملہ مفیدہ یا مفید جملوں کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ تو پھر وہ جو جملہ ہوتا ہے، وہ جو کلام ہوتا ہے، اس کی ہم قسموں پہ بات کریں گے کہ کلام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو خود جو کلام کی قسمیں ہیں وہ مصنف بعد میں بیان کریں گے کہ کلام یا دو اسم کے اوپر مشتمل ہوگا یا اسم اور فعل کے اوپر مشتمل ہوگا، یہ اقسام وہاں پہ آئیں گی۔ وہ اب تین بنتی ہیں، دو بنتی ہیں، یہ وہاں پہ ہم بحث کریں گے۔ واضح؟ اچھا، یہاں پہ جب ہم نے کہا کہ اسم فعل اور حرف ہے، تو یہاں حرف سے مراد حرف تہجی نہیں ہے، الف با تا والا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں حروف سے کیا مراد ہے؟ حرف معنی مراد ہے۔ کون سا معنی؟ معنی غیر مستقل، جس سے ہم کہتے ہیں۔ لما ذکرت حد الکلمۃ، جب میں نے کلمہ کی حد کا کیا مطلب ہم نے کیا تھا؟ تعریف۔ جب میں نے کلمہ کی حد بیان کر دی، تو یہ میں نے بیان کیا کہ انہا جنسن، کہ کلمہ ایک جنس ہے، تحتہ ثلاثۃ انواع، کہ جس کے نیچے تین انواع آتی ہیں۔ انواع بھی معنی قسم کے ہے، الاسم والفعل والحرف۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تین انواع کیوں آتی ہیں، چار انواع کیوں نہیں آتی؟ والدلیل علی انحصار انواعها فی هذه الثلاثہ۔ یہاں پہ یہ سوال نحو میں اٹھایا جاتا ہے کہ کلمہ کی اقسام تین کیوں ہیں، اس انحصار کے اوپر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ اور دو دلیلیں دی جاتی ہیں، اور مصنف نے ایک دلیل کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور اس دلیل کا نام کیا ہے؟ استقراء۔ یہ منطق میں پڑھیں گے، استقراء تام ہوتا ہے اور ایک استقراء ناقص ہوتا ہے۔ استقراء تام جو ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ دلیل بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ استقراء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھان بین کرنا، تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ کہیں کہ حوزہ میں جو ہے وہ جتنے بھی طالب علم ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ امیر فیملیوں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، متوسط طبقہ یا اس سے نیچے والے ہیں، جیسے اللہ کے رسول کے اصحاب تھے، مولا علی کے ساتھی تھے، ہمیشہ دیندار لوگ اسی طبقے سے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہیں گے بھی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے استقراء کیا کیا؟ سب کا ڈیٹا وغیرہ دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، میرا استقراء تام تو نہیں ہے، میرا استقراء ناقص ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ قبلہ نہ آپ کا استقراء تام ہے نہ استقراء ناقص ہے، کیونکہ آپ نے چھان بین تو کی نہیں،
بس آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، آپ نے تجزیہ کیا اور وہ کر ڈالی، یا تو آپ چھان بین کرتے، کوئی لسٹیں بناتے، حساب کتاب لگاتے، تو پھر ہم کہتے چلیں آپ نے استقراء تو کیا، استقراء کیا، پھر اس کے بعد آپ کہتے کہ ہاں میں استقراء مکمل نہیں کر پایا۔ 3000 طالب علم سے فرض کریں تو 3000 طالب علم سب کے بارے میں معلومات اکٹھی نہیں کر پایا، میں 100 طلاب کے بارے میں معلومات اکٹھی کر پایا، 200 کے بارے میں۔ یعنی استقراء کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لوگ ایک پیپر بناتے ہیں، پیپر بنانے کے بعد تقسیم کرتے ہیں، اس کے اوپر سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اسلام آباد میں تھے تو کچھ لوگ تحقیق کے لیے آتے تھے تو وہ پیپر کیا تقسیم کرتے تھے، جسے کیا کہتے ہیں، وہ ایک انگلش میں اس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، سروے کرتے، ہاں سروے کرنا، سروے کرنا، استقراء اور سروے ایک ہی معنی میں، ٹھیک ہے، تو وہ سروے کرتے تھے۔ تو استقراء اور سروے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جا کے کیا نکلتے ہیں، نتیجے نکلتے ہیں۔ تو ابن ہشام نحوی ہو گئے اور جو پرانے نحوی ہو گئے، یہ تو سروے کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ یہ عربی پڑھتے ہیں، قدیم زبان پڑھتے ہیں، اور ان کا ایک وسیع مطالعہ ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، استقراء کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ استقراء کیا ہے کہ عربی زبان کی ہم نے ہر کتاب پڑھی ہے پرانی جو قدیم تھی، اور اس میں پڑھ کے ہم تلاش کرتے رہے ہیں کہ قول مفرد، یعنی ایسا لفظ جس کا معنی ہو، اس کو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو بھی لفظ ہمیں معنی والے ملے ہیں، یا تو وہ ہمیں اسم کی شکل میں ملے ہیں، یا ہمیں وہ فعل کی شکل میں ملے ہیں، یا ہمیں حرف کی شکل میں ملے ہیں۔ کوئی ایسا لفظ جس کا معنی ہو، وہ نہ اسم ہو، نہ فعل ہو، نہ حرف ہو، ایسا ہمیں مل ہی نہیں پایا۔ تو ہم چلیں، ابن ہشام چونکہ نحوی ہیں، بہت بڑا نام ہے، سیبویہ کے بعد بھی مشہور نام ہے ایک، تو ہم ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے استقراء کیا ہوگا، تام کیا ہوگا، کہ مکمل کیا ہوگا، استقراء کیا۔ نہیں استقراء تام کرتے ہوتا ہے، ہاں یہ نا آپ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، یہاں انہوں نے دلیل نقلی کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ عقلی نقلی کو ذکر کیوں نہیں؟ نقلی دلیل کون سی؟ وہ جو نص ہے اس کے انحصار پر کرنے کی جو نص ہے مولا کے جو فرمان اس کی اشارہ۔ ہاں روایت جو ہے، وہ اگر بشرتی اس سے بہتر نہیں کہ استقراء سے نہیں، کیونکہ دیکھیں جو نص وغیرہ ہوتی ہے نا، اہل بیت کے جو فرامین ہوتے ہیں وہ شریعت میں ان کی اتباع کی جاتی ہے جب آپ نے عمل کرنا ہو۔ جب علمی تجزیے ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے، تو وہاں اہل بیت لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کرتے ہیں، تو اس میں آپ غور و فکر کرتے ہیں اور ساری چیزیں۔ یہ ہمیں کہاں پہ مسئلہ پیش آتا ہے، جب آپ عقائد کے باب میں اہل بیت علیہ السلام کے مناظرے دیکھتے ہیں کہ پوری زمین ہو، وہ انڈے میں سما جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک بندے کو امام نے جواب دیا کہ بھئی تمہاری اتنی سی آنکھ ہے، اتنی سی آنکھ، اتنے بڑے کمرے اور پورا میدان دیکھ لیتے ہو؟ نہیں دیکھ لیتے۔ کہتے ہیں دیکھ لیتا ہوں پورا آسمان۔ تو کہتے ہیں چھوٹی سی آنکھ میں پوری زمین کیسے سما گئی، اتنا بڑا گھر کیسے سما گیا؟ تو وہ سبحان اللہ کہہ کے چلا گیا، بھی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسرے نے جب آ کے ایک اور بندہ یا مناظرہ کرنے میں پڑھا لکھا تھا، تو امام نے کہا یہ تو لا شیء ہے، لا شیء، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ لا شیء سے اشارہ وہ فلسفی قانون کی طرف تھا کہ اجتماع نقیضین جمع نہیں ہو سکتی، کہ جو ہے وہ زمین بڑی بھی ہو اور چھوٹی بھی ہو، تو بڑی اور چھوٹی ایک ٹائم پہ کیونکہ ہو نہیں سکتے، جو چیزیں ہو نہیں سکتی اسے شے نہیں کہتے، اسے لا شے کہتے ہیں۔ اور لا شے کیا ہے، کسی کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی، جب تصور میں نہیں آ سکتی تو اس کے بارے میں سوال ہی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فلسفی بحث ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا۔ تو اس طرح کے جو نصوص وغیرہ ہوتی ہیں جو علمی ہوتی ہیں، اس کے اندر تحقیق کی جاتی ہے، یہ نہیں آپ کہتے کہ بس یہاں پہ اطاعت کرنا واجب ہو گیا ہے۔ نہ امام کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ آمنا وسلم نہ کریں، وہ بھی سمجھنے کی خاطر کہتے ہیں، بلکہ یہاں تو واضح طور پہ ابو الاسود دولی کو کہا تھا کہ انہو ھذا ناوا، کہ تم بھی اسی طرح سے بناتے جاؤ، یعنی ایک گائیڈ لائن تھی واضح۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو روایات اور آیات کی طرف ہم نہیں جائیں گے، یعنی جتنی بھی ابھی شرح قطر ندا کیا کہ باتیں آئیں گی، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام میں سے فقط مولا علی علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے قانون نحو کے بنائے ہیں، اور وہ بھی نحو کے قانون انہوں نے ابو الاسود دولی کے اوپر چھوڑ دیے کہ تم اس طریقے سے بناتے جاؤ۔ یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ تم عربی زبان کو دیکھو گے کہ کس طرح بولی جاتی ہے، اس کے مطابق تم کیا قانون نکالو گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ابو الاسود دولی نے نکالے قانون، ایسے ابن ہشام نے بنائے، ایسے سیبویہ نے بنائے، اور وہ ایک دوسرے کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ تم نے صحیح قانون نہیں سمجھا اور ہم نے کیسے ہی سمجھا، واضح۔ اچھا، تو لہٰذا یہاں پہ ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ جس سے کیا کہتے ہیں، دلیل عقلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حصر کو حصر عقلی کہتے ہیں۔ یعنی پہلی دلیل آپ نے کہا کہ کیا روایات آیات کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو ہم نے کہا نہیں، یہ باب اطاعت ہے ہی نہیں، یہ ایک تعلیم کا باب ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام رہنمائی کرتے ہیں اور ہر کوئی ان سے رہنمائی لے کے چیزیں بناتے ہیں۔
دوسرے آپ نے کہا کہ دلیل یہاں پہ استقراء ہے، اور استقراء میں ہم نے حسن ظن رکھا، حسن ظن رکھا کہ ابن ہشام بہت بڑے ہیں تو انہوں نے ساری کتابیں کیا پڑھی ہوں گی اور ہر جگہ سے کیا دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب کہ آغا نے اعتراض کیا کہ یہ بھی کیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کتنا پڑھے گا، ٹھیک ہے، ساری کی ساری چیزیں پڑھ لیں، ممکن ہے اس زمانے میں فارغ لوگ ہوتے تھے پڑھ لیں، آج کل زیادہ مصروفیات ہیں تو زیادہ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، ممکن ہے سارا انہوں نے کلام جاہلیت پڑھا ہو، پورا قرآن، ساری حدیث، ساری چیزیں پڑھی ہوں، ممکن ہے، اس میں ذہن رکھا جا سکتا ہے۔ تیسری دلیل کیا ہے کہ استقراء کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ استقراء میں ہم کوئی دلیل تو حاصل نہیں کر پائے نا، ایک بندے نے نقل کیا، اس نے کہا کہ جی میں نے کیا ہے کام، تو میں نے یہ کام کیا تو ہم نے کہا چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو کسی کی بات مان لینے سے ہمارے پاس دلیل تو نہیں آ جاتی نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں اگر آپ روایت بتا دیں گے نا تو ہمارے پاس دلیل آ گئی، تو ہم کہتے ہیں دلیل کیسے آ گئی، یہ تو ہم نے کہا نا کہ اس مسئلے کی یہ روایت ہے، اب وہ روایت دلیل بنتی یا نہیں بنتی اس میں تو ہماری تحقیق ہے، آپ کی تحقیق نہیں ہے، کہتے نہیں دلیل ہے یا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں دلیل ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک دلیل ہے، کہتے بس ہمیں بھی دلیل کا پتہ چل گیا، ہم کہتے ہیں آپ کو دلیل کا پتہ نہیں چلا، آپ کو دلیل کے نام کا پتہ چلا، تو ابن ہشام نے بھی ایسی دلیل استقراء ہمارے سامنے رکھی تو ہم نے کہا چلیں دلیل استقراء کا نام تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہمیں دلیل کا علم ہمارے دل میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، فقط یہ آیا کہ چلیں آپ بڑے ہیں تو ہم آپ کی بات کیا مان لیتے ہیں، تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ الفیہ میں جب جائیں گے شرح ابن ناظم میں تو وہاں پہ وہ یہ دلیل نہیں دیں گے، وہاں پہ وہ عقلی دلیل دیں گے، ایک ایسی عقلی دلیل کہ جو ہمارے دل میں بھی بسے گی کہ ہم بھی اس کو محسوس کریں گے کہ ہاں یہ واقعی نہیں کیا ہے، دلیل ہے۔ تو لہٰذا دلیل کا علم تب آتا ہے کہ جب انسان کو دلیل کی دلیلیت کا بھی پتہ چل جائے، دلیل کا نام پتہ چلنے سے انسان یہ نہیں کہتا کہ مجھے دلیل پتہ چل گئی، لہٰذا یہاں پہ ابن ہشام کی ہم کیا کریں گے، تقلید کریں گے۔ تقلید کیا ہوتا ہے، کسی کے قول کو بغیر دلیل کے مان لینا، تو ابن ہشام کہیں گے نہیں میں تو دلیل دے رہا ہوں نا استقراء، ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی دلیل ہے لیکن ہم نے تو استقراء نہیں کیا نا، تو ہم آپ کی بات کو یعنی آپ کی دلیل کو بھی مان لیں گے آپ کے کہنے کے اوپر۔ تو جتنے بھی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں فقہا کی، چاہے وہ ہمیں روایات بتا بھی دیں، چاہے وہ ہمیں دلائل بتا بھی دیں، تو ان کے دلائل بتانے سے کتاب لکھنے سے کیا ہمارے پاس دلیل آ جائے گی؟ ابھی لوگ کیا کہتے ہیں جی آپ دلیل کی کتاب لکھتے ہیں، دلیل کی کتاب لکھیں گے تو آپ کو دلیل کا پتہ چل جائے گا کیا؟ نہیں، وہ دلیل تو نہیں ہے کہ آپ پھر بھی تقلید کریں گے، آپ کہیں گے یار اس نے دلیل لکھی ہے کہ یہ روایت ہے تو ہم مان لیتے ہیں، اس روایت کا پچھلا ٹکڑا کیا ہے، اگلا ٹکڑا کیا ہے، معنی کیا ہے، دوسری روایت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، واضح۔ تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا، یہ تقلید والی سسٹم ہے۔ باقی جو عقل والی دلیل ہے وہ کون سی ہے، انشاءاللہ ہدایہ وغیرہ میں پڑھتے تھے آپ لوگ، اس کے اوپر خود کام کریں، تو اس کے اوپر ہم کل سوال آپ سے کریں گے، واضح۔ اچھا، مصنف نے خود تتبع کیا یا تتبع نہیں کیا؟ ہم تو ان کے اوپر حسن ظن کر رہے تھے کہ مصنف نے خود چھان بین کی ہوگی، سروے کیا ہوگا، لیکن ابن ہشام نے کہا ہے کہ نہیں بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ فإن علماء هذا الفن، کہ یہ جو فن ہے، علم نحو جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو فن استعمال ہوتا ہے ان علوم کے لیے فن استعمال ہوتا ہے کہ جس کی کیا ہوتی ہے، تمرین ہوتی ہے، جس کے پریکٹیکل ہوتا ہے، جس میں فقط آپ جانتے ہیں، جیسے علم کلام ہے، عقائد ہے، اس کو فن نہیں کہتے، ٹھیک ہے، فن یعنی جس کی اپلائی ہوتی ہے، تمرین ہوتی ہے، قواعد ہوتے ہیں، اس کے آپ اصول ہوتے ہیں، اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں، نئی چیزیں نکالتے ہیں، اس کو فن کہتے ہیں۔ فإن علماء هذا الفن، یہ جو فن نحو ہے اس کے علماء نے کیا کیا، تتبعوا کلام العرب، انہوں نے کلام عرب میں کیا کیا، تتبع کیا۔ فلم یجدوا الا ثلاثة انواع، علماء عرب نے جب تتبع کیا، علماء نحو نے جب تتبع کیا تو انہوں نے نہیں پایا سوائے 3 انواع کو، تو لہٰذا ہم علماء کی تحقیق کا احترام کرتے ہیں کہ بھی سب علماء نے تحقیق کی ہے اور کسی نے بھی کیا 3 کے علاوہ چوتھی قسم کو نہیں پایا۔ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ نَوْعٌ، ثم اور ثم میں کیا فرق ہے، یہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے القاموس میں، ٹھیک ہے، ثم اور ثم میں کیا فرق ہے، یہاں پہ ثم ہے، ٹھیک ہے، ثم اس میں مکان، اس میں زمان۔ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ نَوْعٌ، اگر یہاں پہ کوئی نوع ہوتی، کوئی قسم ہوتی، کون سی قسم، رابع، نوع رابع، لَعَثَرُوا، لَعَثَرُوا کیا مطلب، لَوَجَدُوا، ٹھیک ہے، تو وہ کامیاب ہوتے، پا لیتے، علی شیء منہ، اس چوتھی قسم میں سے کسی چیز کو، کسی ایک مثال کو تو وہ پا لیتے۔ ایک ناوی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فعل کو شامل کیا ہے، اسم ہو گیا نا، اس میں فعل ہو گیا، اسم ہی ہو گیا نا، اچھا وہ شامل، اسم جب آپ کہہ رہے تھے اسم، جتنے بھی اس میں فعل ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ معنی اس کا فعل والا ہوتا ہے،
لیکن چونکہ اس کے اندر علامات اسم والی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم اس میں فعل کہہ دیتے ہیں. اب وہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں، ٹھیک ہے، یا فعل ناقص ہے، تو اس کی بھی وجوہات یہی ہیں کہ سر. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے اس میں آپ کو چوتھی قسم نہیں ملے گی. تو لہذا یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ استقراء جو ہے وہ اس میں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، خود بھی ہم اس چیز کو کیا محسوس کر سکتے ہیں کہ آج تک جو ہے وہ چوتھی قسم کیا ہے کوئی ہمارے پاس نہیں آ سکی. جیسے دوسرا خدا ہے کہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو اس کے انبیاء ہوتے، اس کی کتابیں آتی، تو آج تک کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے خدا دو ہیں اور ایک خدا نے یہ نبی بھیجے ہیں، دوسرے خدا نے یہ بھیجے ہیں. اگر ہوتا دوسرا تیسرا تو اس کے انبیاء وغیرہ سے ہمیں پتہ چل جاتا. کیا پتہ وہ پشیدہ ہو؟ نہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا نا آج تک، ٹھیک ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے خدا کو مانتا تھا، لیکن انہوں نے کہا ابھی ایک خدا نہیں ہے، زیادہ ہیں. انہوں نے کہا ابھی زیادہ خدا تو محل اشکال ہے نا، اس میں تو ہماری بحث چل رہی ہے، ایک کو تو مانو نا، جو مشکوک ہے بحث چل رہی ہے اس کو چھوڑو، یقین کے اوپر رہو، ٹھیک ہے. اچھا، فَأَمَّا الْإِسْمُ، اب اسم کے اوپر آ جائیں. فَيُعْرَفُ بِأَلْ، اسم کو جانا جاتا ہے بِأَلْ، الف لام کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، وَبِالْحَدِيثِ عَنْهُ، اور حدیث عنہ کے ساتھ. یہاں پہ ابھی گفتگو شروع ہو رہی ہے اسم کے بارے میں، اور مصنف نے اسم کی تعریف بیان نہیں کی. فَيُعْرَفُ، یہ کہا کہ اسم کو پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز کے پہچاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کی تعریف بیان کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ اسم ایک ایسا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، جو اپنا معنی خود دیتا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. تو لہذا آپ عربی زبان کے لفظ آئیں گے، آپ دیکھتے جائیں کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا زمانہ ہے، یہ زمانہ نہیں ہے. اگر اس کا معنی ہو اور زمانے سے خالی ہو تو آپ اسے کیا کہہ دیں، اسم کہہ دیں. ایک یہ طریقہ کار ہے. لیکن اس طریقہ کار میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے، اس کا معنی دیکھنا پڑتا ہے، پھر معنی میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ زمانہ ہے یا زمانہ نہیں ہے. تو یہ طریقہ کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. خصوصاً ابتدائی طالب علم جو القاموس دیکھنے گوارہ نہیں کرتے ان کے لیے اور مشکل ہے. تو لہذا مصنف نے یہاں پہ اس مشکل طریقے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ بھئی ہم آپ کو اس کی پہچان کا ایک ظاہری طریقہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک علامت بتاتے ہیں. آپ علامت کے ذریعے سے کیا اسے پہچان لیں گے. لیکن علامت کی بھی مصنف نے دو قسمیں کر دیں. ایک علامت تو انہوں نے ظاہری بتائی کہ ظاہری طور پہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں علامت نظر آئے گی، کوئی ڈکشنری میں اس کا معنی نہیں دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو ایک دوسری علامت بتائی وہ ظاہری نہیں تھی، وہ کیا تھی، معنوی تھی. یعنی ہم کیا کہیں کہ علامت کی دو قسمیں ہیں اسم کی، ایک علامت ظاہری ہے یا علامت لفظی ہے، دونوں نام اس کے ہو سکتے ہیں. اور دوسری علامت کیا ہے، علامت معنوی ہے. علامت معنوی میں پھر آپ کو معنی دیکھنا پڑے گا، واضح ہے. تو جو ظاہری علامت ہے، جو لفظی علامت ہے، اس میں معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ظاہری اور علامت ہے اس میں مصنف نے دو علامتیں ذکر کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس عربی کے بہت زیادہ الفاظ رکھ دیے جائیں تو آپ دیکھیں کہ بھئی کس کے اوپر الف لام لگ سکتی ہے یا الف لام نہیں لگ سکتی. اگر اس کے اوپر الف لام آتی ہے تو وہ دلیل بن جائے گا کہ یہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے. اور اگر اسی طریقے سے الف لام کی بجائے آپ تنوین ڈال کے دیکھیں، اگر اس کے اوپر تنوین آتی ہے، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں گے، بھئی الف لام ڈالنے میں کیا مشکل ہے، ہم خود ڈال لیں گے، ٹھیک ہے. تو کوئی کسی نے روکا بھی ہمیں؟ آپ کوئی بھی کلمہ ہمیں ضاربہ دے دیں تو ہم الضاربہ کہہ دیں گے، یہ مشکل ہے اس میں. تو وہ کہیں گے نہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کلام عرب میں کیا اس کے اوپر الف لام استعمال ہوتی ہے یا استعمال نہیں ہوتی. ہم کہیں اچھا یہ کام پھر مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمیں پھر کلام عرب کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں کوئی چیزیں تلاش کرنی پڑیں گی کہ کیا کسی اور کے اوپر الف لام آتا ہے یا نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ تلاش کی ہے، تتبع کی ہے اور تحقیق کی ہے. تو یہ ایک تحقیق ہے علماء کی، استقراء ہے کہ انہوں نے عربی زبان آج تک پڑھتے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ الف لام کو کہاں پہ لگتا دیکھا ہے، اسم کے اوپر لگتا دیکھا ہے. انہوں نے کوئی فعل ایسا نہیں دیکھا جس کے اوپر الف لام لگا ہو، ٹھیک ہے. انہوں نے حرف کوئی ایسا نہیں دیکھا جس کے اوپر الف لام لگا ہو، واضح ہے. تو یہ ساری کی ساری استقراء کی بحث ہے. تو اس طرح سے یہ مشکل کم کرنے کی بجائے ہم مزید بڑھا دیں. ہاں مشکل رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ حلوہ پالیسی نہیں ہے، آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر یہ تعریف کر دیتے تو اسے تو آسانی ہوتی، یعنی اسم کو اگر اس کی تعریف کے ذریعے سے ہاں ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی مشکل تو دونوں رہتی ہیں نا.
مشکل دونوں ہے، لیکن جو تعریف ہے اگر کرتے تو اس میں مشکل تھوڑی ہوتی. ہاں ہاں کیونکہ مستقل زمانے کا ہاں، یعنی ہم اسی لفظ کا معنی دیکھتے تو بات ختم ہو جاتی. اب اس کے اوپر الف لام لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں نہ دیکھیں، آپ قرآن مجید کھولیں دیکھ لیں کہ الف لام لگتی نہیں لگتی. جیسے بسم اللہ پڑھیں گے اللہ کے اوپر الف لام لگے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا اسم ہے. کلام عرب کے تمام الفاظ استعمال کیے، نہیں کلام استعمال نہیں کیے، لیکن کسی لفظ کے بارے میں یہ تو طے ہو جائے گا نا کہ اسم ہے. اللہ کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، الرحمن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ایک بندے کو. ٹھیک ہے، ایک نیا بندہ آتا ہے بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ بھئی رحیم جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. ہم کہتے ہیں اچھا آپ کو نہیں پتہ رحیم کے بارے میں، آپ دیکھو کہ اس کے اوپر الف لام اگر لگا ہوا آپ کو مل جائے نا تو یہ اسم ہوگا. اس نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کیا الف لام تو لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا تو وہ کیا کہ ہاں جی یہ اسم ہے. پھر وہ تتبع والی بات ہو رہی ہے، وہ اس کو تتبع کیا، ایک آیت پڑھی نا، اتنی زیادہ تو نہیں پڑھی. اگر تعریف دیکھی جائے تو کیسا دیکھی، اگر تعریف ہاں تعریف والا کام اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ بھی اتنا برا نہیں ہے. ہم نے جتنی نام کتابیں دیکھی مطلب پڑھی ہیں، ہمیشہ انہوں نے الف لام کو مقدم کیا ہے تمام علامات میں سے. نامیر ہو گیا یا دوسری جو ہے نام کی ہدایت سمندیہ، ان سب میں جو اسم کی علامات ہیں نا انہوں نے الف لام کو مقدم کیا تمام جو علامات ہیں. اس کی کوئی علت وجہ ہے مقدم کرنے کی؟ ہاں، یعنی کہ تنوین پر اور کیا کہتے ہیں تسنیہ جمع ان سب پر مقدم کیا ہے. نہیں وجہ نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ. اچھا، تو الف لام کی مثال الرجل دی، تنوین کی مثال رجلن دی انہوں نے. وبالحدیث عنہ، یہ جو حدیث عنہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت معنوی کہتے ہیں. حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گفتگو. عنہ اس کے بارے میں گفتگو کرنا، یعنی جس کے بارے میں آپ گفتگو کر سکیں، جس کا اچھا برا بیان کر سکیں، جس کی آپ غیبت کر سکیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. تو اسم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے، فعل کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی، حرف کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ زید جو ہے، زید کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ جتنے اسم ہیں اس کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے گفتگو کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے بارے میں آپ خبر دیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے کہ مثلا زید قائم، آپ خبر دیں. ٹھیک ہے، زید کھڑا ہوا ہے، یا زید چور. ٹھیک ہے، زید سارق، آپ غیبت کر لیں کہ زید کیا ہے؟ چور ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں تو وہ فقط اور فقط اسم ہے. اسم کے علاوہ حرف اور فعل کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرب فعل ماضن، ضرب مبتدا ہو گیا، فعل ماضن کیا ہو گیا؟ خبر ہو گیا. نہیں، ضرب آپ نے کہا کہ زید اسم، زید کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کیسے بھی گفتگو کر رہے ہیں زید اسم کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ زید قائم، زید مبتدا کے بارے میں بات کی جاتی ہے نا. حدیث عنہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. حدیث عنہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسند الیہ، جس کی طرف نسبت دی جائے. تو زید کیا بن گیا؟ مسند الیہ بن گیا. اس کی طرف ہم نسبت کس کی دی؟ قیام کی دی. اسی طریقے سے ہم نے کیا کہا کہ ہم ضربہ کو کیا بناتے ہیں؟ مسند الیہ بنا کے دیتے ہیں. آپ سے پوچھا بھی ضربہ کون سا فعل ہے؟ اس نے کہا ضربہ فعل ماضن. کیا آپ دیکھو بات کی ہے نہیں کہ ضربہ کے بارے میں. ضربہ کو آپ نے کیا بنایا؟ مسند الیہ بنایا، اور اس کے بارے میں خبر کیا دی؟ یہاں پر ضربہ یہ ہے تو فعل، لیکن جملے میں تو یہ اسم واقع ہو رہا ہے. اسم واقع ہو رہا ہے کیسے؟ ضربہ اسم کیسے واقع ہو رہا ہے؟ تو فعل جب ہم اس کو جملے میں استعمال کر رہے ہیں. ہاں، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ. آپ یوں کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ ضرب فعل ماضن، تو وہاں پہ ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ لفظ و ضربہ. مضاف وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، ہمیں محذوف رکھنا پڑتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی قبلہ صاحب ہم جو ضربہ کو فعل ماضی کہہ رہے ہیں تو وہ جو مار پڑ رہی ہے اسے نا، وہ جو فعل ہو رہا ہے اس فعل کے بارے میں ہم خبر نہیں دے رہے، خود لفظ ضربہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے تو مار دیا تھا نا، پرانے زمانے میں اسے مار دیا تھا، اس کے بارے میں تو خبر نہیں دے رہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی کیونکہ فعل ہوا اور فعل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، فعل کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کوئی ابھی اگر مار رہا ہو، اگر ابھی مار رہا ہو تو آپ اسے فعل دکھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی گفتگو تو نہیں کر سکتے نا. بندے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے نا کہ وہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے. یا فعل کا آپ کوئی اسم بنائیں گے کہ اس کا جو مارنا ہے وہ بڑا خوبصورت تھا، تو مارنا جب بنائیں گے تو وہ اسم بن جائے گا.
ٹھیک ہے، فعل کو کیا ہے، فعل کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکٹ کہتے ہیں، حرکت. وہ جو ایکٹ ہو رہا ہے اسے بار بار تھپڑ پاڑ رہے ہیں، ایکٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے. ہاں تھپڑ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ اسم ہے. خود مارنا ضربہ شدید، تو یہ ضرب کیا ہے، اسم ہے. ضاربہ کو فعل رکھیں اور ضاربہ فعل کے طور پہ کہیں، ایکٹ کے طور پہ اس کے بارے میں بات کریں تو یہ نہیں ہو سکتا. عقل انسانی کیا ہے، اس کو تصور ہی نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم فعل کے لفظ کی بات نہیں کر رہے. ہم اسی طریقے سے زید کے جو لفظ ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے. واضح ہے. ہم جو خارج میں ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، اسم کا مسمہ کہتے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. یعنی اگر زید کھڑا ہوا ہے تو کیا اسم زید کھڑا ہوا ہے یا مسمہ زید کھڑا ہوا ہے؟ مسمہ زید کھڑا ہوا ہے نا. تو زید قائم میں ہم یا کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں بھی زید قائم میں اسم کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، مسمہ کے بارے میں ہو رہی ہے. تو ہم کہیں گے اچھا تو ان کی مراد یہ تھی کہ حدیث عنہ کا ان کا مطلب کیا ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جائے وہ ان کی مراد مسمہ تھی. اور فعل سے بھی ان کی مراد کیا تھی، اسم لفظ فعل نہیں تھی. فعل سے مراد کیا تھی، ما یصدق علیہ الفعل فی الخارج، کہ خارج میں اس کے اوپر فعل صدق کرے. اور من جب حرف کی بات کی تو من بھی انہوں نے، یہ لفظ من ان کی مراد نہیں تھی، بلکہ من سے مراد کیا تھی، وہ جو خارج میں ایک ابتدا موجود ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ ان کی مراد تھی. ٹھیک ہے، سے ابتدا وہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ابتدا تو اسم بن جائے گا نا. ٹھیک ہے، خارج من یعنی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، یوں کر کے ہم تقریبی الفاظ لگاتے ہیں. تو یہ مراد ہے ان کی. تو حدیث عنہ میں ہم کیا بات کر رہے ہیں، لفظوں کی ہم بات نہیں کر رہے. اگر آپ لفظوں کی بات کریں تو لفظ تو آپ کا فعل بھی آ جائے تو اس کے بارے میں خبر واقع ہو سکتی ہے. ضارب فعل ماضی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ضارب فعل ماضی ہے، تو ضارب فعل ماضی میں کیا مطلب کہ لفظ ضارب فعل ماضی ہے جو خارج میں اس کو مار پڑی تھی اور قتل ہوا تھا، وہ فعل ماضی تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم لفظ ضارب کو فعل ماضی کہہ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے یہاں پہ کیا کہتے ہیں ترکیب میں کہ لفظ یہاں پہ کیا ہے، معذوف ہے. تو لہٰذا یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، دقت کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل کے آ جائیں گی. ہاں جی واضح. لما بینت من حصرت فیہ انواع الکلمت، شرح میں آ جائیں. جب میں نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ جس کے اندر کلمہ کی 3 انواع منحصر ہو جاتی ہیں، یعنی اس وجہ کو بیان کر دیا کہ جس وجہ کے اندر کلمہ کی 3 انواع منحصر ہو جاتی ہیں، وہ استقراء تھا. اور وہ بھی مصنف کا اپنا استقراء نہیں، مصنف نے تمام علماء نحویوں کی طرف نسبت دی کہ تمام نحویوں کا یہ کام ہے، لہذا مجھے میری تقلید کی کوئی بات نہ کرے. شرعت فی بیان ما، تو میں اس چیز کے بیان میں شروع ہو گیا کہ یتمیز بہ، کہ جس کے ذریعے سے جدا ہوتا ہے. کون جدا ہوتا ہے؟ کل واحد، ہر ایک. کس میں سے؟ من انواع الکلمت، کلمہ کی ان 3 انواع میں سے ہر ایک جس چیز کے ذریعے سے جدا ہوتا ہے. کس سے جدا ہوتا ہے؟ ان قسیمہ، اپنی دونوں قسموں سے. قسیمہ یہاں پہ قسیم اور قسم 2 چیزیں ہمارے پاس، قسیم اور قسم. قسیم اور قسم میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں نسبت دینے کے اعتبار سے فرق ہے. اگر آپ کہیں کہ اسم فعل اور حرف کو ہم کلمہ کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں تو اس اسم کو کیا کہیں گے؟ کلمہ کی قسم کہیں گے، کلمہ کا قسیم نہیں کہیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ ہم اسم فعل حرف کو ایک دوسرے کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، یعنی اسم کو فعل کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، تو اسم فعل کی کیا ہو جائے گا؟ قسیم ہو جائے گا. اسم فعل کا قسیم ہے لیکن اسم کلمہ کا قسیم نہیں ہے. اسم فعل کی قسم نہیں ہے لیکن اسم کلمہ کی قسم ہے. تو خود کلمہ کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم یا مقسم؟ مقسم کہتے ہیں، میرے خیال میں مقسم ہونا چاہیے. اچھا یہ دیکھیں، آپ غور کریں، مجھے بھی آپ نے اشتباہ میں ڈالا. مقسم اس میں مفعول ہے، تو مقسم کیوں نہیں کہا پھر؟ اس میں مفعول کے تمیم مضروب اکرم و یکرم سنا ہے. مقسوم کہیں یا پھر آپ مقسم کہیں، اسے آپ اس میں مکان میں ڈالیں گے نا، جہاں سے تقسیم شروع ہوتی ہے، جس مکان کو تقسیم ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے، ہاں اس کو بہرحال مقسم کے بارے میں دیکھیں، لغت میں دیکھیں کہ مقسم کسے کہتے ہیں باقی چیزوں میں.
تو یہاں پہ 3 سوال آئیں گے قسیمین پہ کہ قسم، قسیم اور مقسم تینوں میں کیا فرق ہے. واضح. لتتم فائدۃ ما ذکرت، تاکہ فائدہ مکمل ہو جائے، جو میں نے ذکر کیا تھا اس کا فائدہ مکمل ہو جائے. یعنی کلمہ کی 3 اقسام تو بیان کر دیں. اب جو ہے وہ نہ اسم کا فرق بتایا فعل سے، نہ فعل کا فرق بتایا حرف سے. یہ فرق بتائے بغیر کیا ہے آگے نکل گیا اگلی بحثوں میں. تو یہ فائدہ کیا مکمل نہیں ہوتا. فائدے کا مکمل ہونا کس بات کے اوپر موقوف ہے کہ ہمیں قسیم، 2 جو قسیمیں ہیں اسم کی، اس سے اس کا فرق کیا ہو پتہ ہو. فذکرت للاسم 3 علامات، میں نے اسم کی 3 علامات کو ذکر کیا. علامت من اول ہی، ایک علامت اس کی شروع میں ہے جو کہ الف لام ہے، جیسے کہ فرس کے اوپر الف لام ہے، غلام کے اوپر الف لام ہے. اور ایک علامت اس کی آخر سے ہے جو کہ کیا تنوین ہے. اب تنوین کسے کہتے ہیں؟ مصنف نے تنوین کی تعریف کی ہے. تنوین کی تعریف سنیے گا. تنوین کیا ہے؟ زیدن، زیدن میں کیا آ رہی ہے؟ جو نون پڑھنے میں آ رہی ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. نون زائدۃ ساکنۃ تلحق الآخر لفظا لا خطا لغیر توکید. اتنی لمبی تعریف. ٹھیک ہے جی. کلمہ کی تعریف کی قول مفرد سے شارٹ کٹ. جب تنوین کی تعریف میں آ گیا تو کیا کر دی؟ لمبی تعریف کر دی. اب ہم جو ہے وہ کل اس تعریف کا آپریشن کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ مصنف جو شروع میں کہہ رہے تھے کہ اہل نظر کے نزدیک بڑی عیب والی بات ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں جی، جن سے بعید کا ذکر کریں اور لمبی لمبی تعریف کریں. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا مصنف نے اپنی اس بات کا پاس رکھا ہے یا پاس نہیں رکھا. ایک ایک شرط کے اوپر بات کریں گے. اگر ہمیں لگا کہ اس شرط کی کوئی لگانے کی ضرورت نہیں تھی اور بات اس کے بغیر مکمل ہو سکتی تھی، یا اس کی بجائے ہمارے پاس ایک ایسا لفظ تھا اگر وہ ذکر کرتے تو دونوں باتیں اس کے اندر آ جاتی. اگر ایسی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں تو پھر مصنف پھنسیں گے، نہیں تو مصنف کیا ہے نکل جائیں گے. تو اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا سا ہوم ورک کر کے ہیں تو کل یہ ہمارا تفصیلی آپریشن ہوگا. ہوم ورک کیسے کریں گے؟ وہ جو سافٹ ویئر نہیں دیتے معجم، ٹھیک ہے، معجم ہے لغت عرب کی، معجم ہے نحو کی، وہاں پہ آپ فہرست میں جا کے تنوین کی بحث کھولیں گے. تنوین کی بحث کھولیں، وہاں پہ آپ تنوین کی تعریف پڑھیں کہ نحویوں نے کیا کیا تھا تنوین کی تعریفیں کی ہیں. پھر آ کے ہم ابن ہشام کی تعریف کو چیلنج کر سکیں گے. صلی اللہ علیہ